السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم اپنے جب اینالسٹ سے بات کر رہے تھے تو اس وقت ڈسکشن یہی ہو رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا یا عمران خان صاحب نااہل قرار پائے تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا صورتحال بگڑ جائے گی؟ کیا بہتر ہو جائے گی؟ اور حکومت کے ذہن میں یہی ہے کہ جو بھی کوئی احتجاج ہوگا یا رد عمل آئے گا کسی بھی نوعیت کا ہو اور کسی ہی سکیل پر کیوں نہ ہو، وہ کچھ دن کے لیے ہوگا، اس کے بعد معاملہ سب بھول بھلا جائیں گے لوگ اور اپنی روٹین پر واپس لوٹ آئیں گے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی کہ ابھی جو ریسنٹ ریلیز ہوئی ہیں شاید اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل نہیں ہوئے۔ آج صبح کی یہ بات تھی کہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو جلسوں کا اعلان کیا ہے چھوٹے شہروں میں، جیسے کہ کل مرید کے، پھر اس کے بعد گکھڑ منڈی میں ہونا تھا اور دیگر شہروں میں ہونا تھا، ان شہروں کا چناؤ اسی وجہ سے کیا گیا کہ چھوٹے شہروں میں جلسے کو کامیاب کرنا پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے زیادہ آسان اور بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ کسی بڑے شہر میں جلسے کی کال دی جائے یا ریلی کی کال دی جائے۔ بہرحال آج عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر پیش ہوئے، اس سے پہلے بھی متعدد بار مختلف عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو چکے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو چکے۔ مارچ کے مہینے میں جب عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوتے رہے تو اس وقت ان کے ساتھ وہ 8 مارچ 14 مارچ 15 مارچ کے ایپیسوڈ لاہور زمان پارک کا کہ اس کے بعد ان کے ورکرز ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں عدالت جاتے رہے اور پھر وہیں سے عمران خان صاحب واپس بھی آتے رہے۔ اسلام آباد بھی مارچ کے مہینے میں گئے اور جب اسلام آباد مارچ کے مہینے میں گئے تو تب انہوں نے پیش ہونا تھا یہی توشہ خانہ کیس میں، اور تب بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر موجود تھے، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، گرفتاریاں بھی ہوئیں، توڑ پھوڑ ہوئی، اور عمران خان صاحب کو اس دن گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ ان سے تحریری طور پر ان کی حاضری لے لی گئی، دستخط لے لی گئی، اٹینڈنس مارک ہوگی اور اس کے بعد وہ لاہور واپس روانہ ہو گئے۔ آج عمران خان صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہو رہے تھے تو اس سے پہلے اطلاعات تھیں، اور خاص طور پہ کل کی جو پریس ریلیز آئی تھی اس پریس ریلیز کے بعد یہ اطلاعات تھیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج روانگی سے پہلے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا اور اس میں انہوں نے وضاحت دی، انہوں نے بتایا کہ جو ادارے ہیں خاص طور پہ جو پاک فوج ہے یہ ہماری بھی اتنی ہی پاک فوج ہے، اور اپنی اس رائے کے بعد جب اسلام آباد پہنچے تو وہاں پہ رینجرز کے ذریعے جب وہ بائیو میٹرک کے لیے موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں تو رینجرز اہلکاروں کے ذریعے ان کو گرفتار کر کے گاڑی میں ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ نیب کا کیس ہے جس کے لیے اریسٹ وارنٹ 1 مئی کو ہی جاری ہو چکے تھے، اور یہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اور اس کی مختلف حلقوں سے مذمت کی گئی ہے اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، ان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور ان کو پھر گاڑی میں ڈالا گیا، اور یہ بھی پھر اطلاعات ہیں کہ ان کو ٹانگ پر بھی چوٹ آئی، سر پہ بھی چوٹ آئی، ان پر تشدد بھی ہوا، وہ اس وقت ویل چیئر پہ موجود تھے، ان کو ویل چیئر سے نیچے گرایا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ملک کے مختلف شہروں میں رد عمل۔ اب اس پورے ایپیسوڈ کے دوران اب تک 3 پریس کانفرنسز حکومت کی طرف سے ہم سن چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس، پھر عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس، اور پھر اس کے بعد وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس۔ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور اس سب کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یقیناً ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہیں کہ جن کا ہمیں سامنا ہے، جس میں ہماری سیاسی صورتحال ہے، اس کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، چائنیز فارن منسٹر نے بھی یہ کہا، اور لائک وائز جو ہمارا سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے وہ ہماری اکانومی ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اور جب اس قسم کی سچویشن ہوگی تو کیا چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گی یا اسٹیبلٹی کے بجائے چیزیں انسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی؟ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے۔ فاروق حمید صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا رانا احسان افضل صاحب نے۔ رانا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی طرف سے ہمیں آج جوائن کرنے کا کہا گیا تھا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو نیٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، ڈیٹا سروسز ہیں مختلف سیلولر نیٹ ورکس کی طرف سے ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور جو ویسے بھی ریگولر ڈیٹا ہے اس کی بھی کنیکٹیوٹی میں، ریگولر کالز کی کنیکٹیوٹی میں بھی لوگوں کو ایشوز کا سامنا ہے۔ رانا صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں جو آج ہوا کیا وہ ٹھیک ہوا؟ کیا اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا؟ اور کیا یہی مسئلے کا حل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عمران خان کو نیب نے کیوں اریسٹ وارنٹ ان کے جاری کیا اور کیوں اریسٹ کیا. یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے جس میں تقریباً 60 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی اس ملک سے, جو کہ ایک پراپرٹی کے ٹائکون نے کی, اور وہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے پکڑ لی, اور اس کو جانچ پڑتال جب کیا تو اس کا کوئی جو ہے وہ لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ملا, اس کو ضبط کر دیا. تو اس منی لانڈرنگ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا گیا, ادھر ان کے کوئی پینڈنگ لائبلٹیز جو سپریم کورٹ کی تھی ان کے اگینسٹ, اور ان کو یہ کابینہ نے, وزیر اعظم عمران خان نے یہ ان کو پرمیشن دی, اور اس کے عوض خالی عمران خان نہیں, ان کی اہلیہ بشرا بی بی, فرا گوگی, ان کو کافی 100 کوئی 650 کنال جو زمین ہے وہ تحفے میں ان کو ملی. تو یہ بہت بڑا ایک کرپشن کا سکینڈل ہے جس کے اوپر نیب ان کو پہلے تو انکوائری کر رہی تھی, پھر یہ انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوئی اور ان کو اریسٹ کیا گیا. دیکھیں مجھے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آسمان گر گیا یا زمین پھٹ پڑی, کیا ہوا ہے؟ ایک بندے کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, اس کا اریسٹ وارنٹ جاری ہوا ہے, اس کو گرفتار کر لیا گیا ٹھیک, ہے. اگر وہ انوسینٹ ہوا تو اس کو جو ہے عدالتیں چھوڑ دیں گی, اگر وہ گلٹی پایا گیا تو وہ کنٹینیو کرے گا. لیکن اس پر ران صاحب اس کی جو ٹائمنگ ہے نا, اس کی جو ٹائمنگ ہے, آپ اپنی بات ضرور مکمل کیجئے گا, لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے, ٹائمنگ اس وجہ سے کہ بیکاز ایک 90 روز میں انتخابات کرانے کا معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہے, اور یہی تاثر جاتا ہے کہ جی انتخابات میں نہ جانے کی ایک کوشش ہے, یا عمران خان صاحب کو پکڑ کے گرفتار کر کے بند کر دینا پی ڈی ایم کی نظر میں مسئلے کا حل ہے کہ شاید اس طرح سے الیکشنز میں جایا جائے گا تو صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی, اور یہ پچھلے گزشتہ تقریباً 4-5 ماہ سے یہی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, یہ تو دیکھیں عمران خان کے خلاف اور بھی بہت سارے چارجز ہیں. توشہ خانہ کا ایک کیس مچور پڑا ہوا ہے جس پہ کوئی پیروی, وہ تو تعاون ہی نہیں کر رہے نا, اپنے کیسز سے وہ فراغت حاصل کر رہے ہیں. ان کے پچھلی دفعہ جب ان کو اریسٹ وارنٹ ان کو سرو ہونے چند پولیس والے گئے تو وہ انہوں نے دھاوا بول دیا ان پولیس والوں پہ, پھر بیک اپ بلایا گیا, پھر پیٹرول بمپ گرائے گئے, پھر وہ انہوں نے 20 دفعہ عدالتیں بلاتی ہیں, وہ تعاون نہیں کرتے. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ, اور تب سے چاہ رہے ہیں, اور یہ ایک سازش تھی. سر ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. مریم نواز صاحبہ بھی نیب کے دفتر میں انہوں نے نیب میں پیش ہونا تھا, اور جب وہ پتھراؤ ہوا وہ بھی سینز جو ہیں وہ سب کو یاد ہیں. نہیں, وہ نیب پیش ہوئی اور انہوں نے کہا, انتظار کیا کہ نیب ان کو بلا لے, پھر نیب نے ان کو نہیں بلایا, وہ واپس چلے گئی. لیکن ادھر آپ نے خاقان عباسی کو اپنی گرفتاری دیتے ہوئے دیکھا, مفتاح اسماعیل کو دیکھا, شہباز شریف کو دیکھا, نواز شریف کو دیکھا, مریم نواز کو دیکھا, آپ نے کون سے آصف زرداری کو دیکھا. وہ گرفتاریاں ٹھیک ہوئی تھی رانا کے صاحب؟ جو ورکرز ہیں, نہیں, گرفتاریاں تھیں, انہوں نے لڑائی نہیں لڑی پولیس کے ساتھ. نہیں, لیکن کیا وہ گرفتاریاں ٹھیک تھیں؟ نہیں پھینکے, نہیں, ایک منٹ, ان پہ الزام تھے, انہوں نے فیس کیے, انہوں نے قانون کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے. یہاں تو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ قانون اپنے گھٹنے ٹیکے, یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر گرفتاری ہو گئی تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور ریڈ لائن جو ہے وہ پاکستان کا قانون نہیں ہے, آئین نہیں ہے. یہاں تو یہ سکھایا جا رہا ہے, یہاں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا تو آگ لگا دو. یہاں اگر مجھے گرفتار کر لیا تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جس طرح پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, جس طرح آپ نے اسمبلیوں کے اندر شلواریں اتاری تھی, لٹکائی تھی, جس طرح آپ نے کہا تھا سر وہ تو لوگوں نے کپڑے دھو کر وہاں پہ رہ رہے تھے سر 2 مہینے سے, وہ تو انہوں نے جنگلے پہ کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے تھے سر. آپ بل پھاڑ دو, آپ جو ہے ہنڈی کے ذریعے جو ہے پیسے بھیجو. تو یہ اگر یہ تعلیم ہے کہ اگر آپ پہ کرپشن کے الزامات ہیں تو آپ ایک کلٹ کو جو ہے بریف کریں کہ آگ لگا دو. تو یہ تعلیم جو ہے اگر عمران خان دے رہا ہے کہ میرے اوپر پاکستان کا آئین قانون لاگو نہیں ہوتا, میرے اوپر اگر کرپشن کے الزامات ہیں تو مجھے گرفتاری نہیں کوئی کر سکتا, میری کوئی گرفتاری نہیں کر سکتا. واٹ از دس؟ ٹھیک, فاروق حمید صاحب, ٹھیک, فاروق حمید صاحب, I'll come back to you ران صاحب. فاروق حمید صاحب, آپ کی نظر میں وہی سوال جو میں نے ابھی ران صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ جو ہوا کیا وہ ٹھیک ہوا, کیا طریقہ کار ٹھیک تھا؟ اور پھر رانا صاحب نے رسپونڈ کرتے ہوئے جو کہا کہ جی اس سے پہلے بھی ماضی میں آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, نیب نے جب بلایا, نیب نے گرفتار کیا, گرفتاریاں ہوتی رہیں, تو کیا اس وقت تو نہیں یہ کہا گیا کہ جی آگ لگا دو, جلا دو, یہ کر دو, وہ کر دو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. نہیں دیکھیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بالکل نیب کے کیسز کو فیس کیا, میں مانتا ہوں. لیکن مسئلہ سارا جس نے یہ معاملات کو خراب کیا ہے
وہ جو طریقہ کار تھا کہ جو موجودہ گورنمنٹ نے جس طرح رینجرز، آپ کو پتہ ہے رینجرز میں ٹاپ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فوج سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو اریسٹ بھی کرنا تھا، اوکے نیب والوں نے کیا، تو نیب رینجرز جب آئے ہیں تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی اپروول سے آئے ہیں، تو رینجرز کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی آپ ایف سی کے لوگ بھیجتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس بھی اسی طرح کا وہ اپنا تیاری ہوتی ہے، ویپنز ہوتے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں، اور آخر عمران خان کو اریسٹ کر لیتے. لیکن اس کیس میں کیا ہوا کہ یہ جو طریقہ کار تھا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک شخص آیا ہوا ہے، وہ اپنی کورٹ کی ہیئرنگ کے اوپر آیا ہوا ہے، اور وہ بھی ہائی کورٹ ہے، کوئی یہ نہیں کہ سول جج کا کورٹ ہے یا کوئی مجسٹریٹ کا کورٹ ہے. وہاں سے رینجرز والے آتے ہیں اور باقاعدہ توڑ کے پریمیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کی پھر آپ اریسٹ کرتے ہیں، اور اس پروسیس میں جو ان کے ایک لائر کی ویڈیو ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، سر پھٹا ہوا، طرح ان پہ وہ اسپرے کیا، ہاں پہلے سر پہ آنکھوں پہ اسپرے کیا گیا جس سے بندہ انکانشیس ہو جاتا ہے یا جو بھی آپ کہیں. اس کے بعد جناب ٹانگوں پہ، اور وہ والی ٹانگ جس پہ انسان زخمی ہو. دیکھیں آفٹر آل وہ ایک آرڈنری آدمی نہیں ہے، وہ میری آپ کی طرح نہیں ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ سابق پرائم منسٹر ہیں. مجھے نہیں یاد ہے کہ کبھی نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب یا یہ اپنا بے نظیر بھٹو صاحب یا اور بھی جو بھی ہمارے لیڈر ہیں، کہ جب ان کے خلاف کیسز تھے تو ان کے ساتھ اس قسم کا جو ہے نا ہتک امیز سلوک جو ہے وہ کیا گیا، اتنا ان کو ہیوملیٹ کیا گیا، فزیکلی ہیوملیشن. تو میرا خیال یہ زیادہ جو لوگ آج جو ریاکشن شو کر رہے ہیں اور جس طرح وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور جو ڈسٹربنگ امیجز ہم دیکھ رہے ہیں جس کا ہم ذکر بھی نہیں اب یہاں پہ کر سکتے ہیں. ویری ڈسٹربنگ امیجز، ویری ڈسٹربنگ اینڈ ڈسپوائنٹنگ میں امیجز. آپ کو جی ممتاز بھائی دیکھیں، آئی ایم سو گلیڈ کہ میرے ایک پہلے پروگرام کے اندر آئی واک آؤٹ آف دا پروگرام بیکاز وہاں پہ رانا خان صاحب کو بھی معلوم ہے آئی واک آؤٹ آف دیٹ پروگرام. وائی؟ بیکاز دی اینکر واز ویری ہائپر، اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو دوسرے پینلسٹ تھے وہ بہت زیادہ جو ہے نا غلط بات کرتے ہیں. رانا خان بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل معقول بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ریسپیکٹ ہز پوائنٹ آف ویو. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی غلط تھی. بھائی ہائی کورٹ سے وہ نکل جاتے ہیں، آپ اس کے بعد راستے میں کیوں کو روک کے اریسٹ کر لیتے ہیں، نیب والے وارنٹ دکھاتے ہیں. نیب کی بائی بھی اپنی بھی پولیس ہوتی ہے، نیب کی ہماری اپنی بھی پولیس تھی. میں جب نیب پنجاب میں تھا تو ہمارے پولیس والے جاتے تھے، وہی اریسٹ کرتے تھے. کبھی مجھے نہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی رینجرز کو یوز کیا ہو یا کبھی ہم نے کسی ادارے کو یوز کیا ہو. اپنی پولیس تھی، وہ جاتے ہیں، وہ جا کے ملزم کو اریسٹ کر لیتے ہیں. اس کیس میں یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. اور دوسری میں یہ نوبت یہاں تک نہیں آنی چاہیے. میں فلی گورنمنٹ کو ہولڈ رسپانسبل کرتا ہوں. یہ جو آج ریئیکشن آ رہا ہے، یہ ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب وہ لندن میں بیٹھے ہیں، اور میرے خیال شاید اور بھی کچھ ٹاپ لوگ ہیں وہ بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر آج یہ یہاں پہ واقعہ ہوا ہے. دیکھیں یہ اور پھر جس طرح لوگوں نے ریئیکٹ کیا، آپ نوٹ کریں کہ میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ عوام کو اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، جو کہ بہت ایک خوفناک صورتحال ہے. پاکستان کی انٹرنل اسٹیبلٹی، پاکستان کی قومی سلامتی، اس کی کیا ریپرکشن ہوتے ہیں ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ بالکل پاکستان کے حق میں نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام اس وقت جذباتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں ابھی بھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا اتنا بڑا دل ہونا چاہیے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ فوج ہم سب کی ہے، بالکل ہماری فوج ہے. آج بھی انہوں نے کہا ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ایک اپنا میسج جاری کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ورکرز کو کہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ورکرز بھی نہیں ہیں، یہ بھی اور عام لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. کہیں کہ نہیں جناب، آپ پرسکون رہیں، آپ کام ڈاؤن کریں، آپ واپس چلے جائیں، اور میں اس کی لیگل بیٹل لڑوں گا. کہ بے شک انہوں نے مجھے اریسٹ کیا وغیرہ والی یہ تمام چیزیں. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اس پہ بھی عمل کریں گے یا نہیں، کیونکہ یہ جو طریقہ اپنایا گیا. دیکھیں یہ 150 کیسز کرنا، ایک باقی لیڈرز پہ بھی پہلے کیسز ہوئے، 2 کیس 3 کیس 4 کیس، ان کا دبا کے ٹرائل ہوتا تھا 6 مہینے 8 مہینے، فزیکل ریمانڈ بھی ہوتا تھا، جوڈیشل ریمانڈ بھی ہوتا تھا، اس کے بعد ان کو بیل بھی مل جاتی. لیکن یہاں پہ تو لگتا ہے کچھ ایجنڈا کچھ اور ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ود ان دا پی ٹی آئی بھی کچھ ہارڈ لائنرز تھے
جو کہ عمران خان کو غالباً مسگائیڈ کرتے تھے کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور نام لے کے آپ بات کرو، وہ بھی میں سمجھتا ہوں. میں نے تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ چیز نہ کریں، یہ پرووک کرتی ہے، اس میں اشتعال دلایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر کچھ ایسے نسل تھے جو چاہتے تھے کہ ایسے حالات کریٹ کیے جائیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کیا عام عوام ہے نا جی، میرے آپ کے جیسے لوگ ہی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے ہم ممبر نہیں ہے لیکن عوام ہے، عام لوگ ہیں، کہ ان کو آپس میں لا کے شاید ان لوگوں نے بھی ایسے شرارتی لوگ ہیں، اب میں نام ان کو نہیں لینا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ تمام کارروائی کی. اچھا اس میں بریگیڈیئر صاحب ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے بیفور آئی گو ٹو اے بریک کہ عمران خان صاحب کو جو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا اور جو ابھی اریسٹ وارنٹس کی بھی بات کر رہے تھے رانا صاحب، اریسٹ وارنٹس اور اس کا انہوں نے ریفرنس بھی دیا کہ جب مارچ میں 14 مارچ کو اسلام آباد پولیس کے سینئر پولیس آفیسر اور ساتھ میں کچھ پولیس اہلکاروں کے زمان پارک گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس آپ کی اریسٹ وارنٹس ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں. تو آج نہ ان اریسٹ وارنٹس کو ایک طریقہ کار کے تحت اریسٹ وارنٹس کو دکھایا گیا کہ جی ہم یہاں پر آئے ہیں، ہمارے پاس آپ کی اریسٹ وارنٹس ہیں، نہ وہاں پہ کوئی نیب کا اہلکار دکھائی دیا، وہاں پر صرف رینجرز کے اہلکار دکھائی دیے گئے اور دھاوا بولا گیا، اٹھایا گیا، گاڑی میں لے کر جایا گیا، ڈالا گیا اور روانہ ہو گئے. دیکھیں جی میں آپ کو پہلے بات بتا دوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اریسٹ وارنٹس ہیں یہ پہلی مئی کی ڈیٹ ہے، ہمیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو یہ ہر ایک کیس کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اب تو اتنی کیسز ہو گئے تھے 150 کے قریب کہ وی آر لاسٹ ٹریک کہ کون سا کیس کیا ہے، کس کا کیس ہے، غداری ہے کا کیس ہے، بغاوت کا کیس ہے، کیا ہے. لیکن یہ اگر اریسٹ وارنٹ پہلی مئی کے ایشو ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے میڈیا میں تو اس کا ذکر میں نے تو نہیں سنا، میں تو ہر چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج ہی سامنے آئے ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں ایک بریک لے لوں بیکاز مجھے کہا جا رہا ہے بار بار کہ جی بریک ضروری ہے، تو میں ایک بریک لے لوں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ویل کنٹینیو ود دی ڈسکشن. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ کے اور فاروق حمید صاحب کے ساتھ گفتگو کے دوران ہمیں شوکت بسرا صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے دوبارہ رابطہ ہو جائے اور جیسے ہوا تو میں پیشگی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں رانا صاحب کہ میں وہاں پہ پھر انٹرپٹ کر کے ان کا بھی ذرا پوائنٹ آف ویو بیچ میں شامل کروں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس دوبارہ آ جاؤں گا. رانا صاحب یہ جو طریقہ کار جو میرا پہلا بیسک کوشچن تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جس میں اریسٹ وارنٹس کا جا کر دکھانا کہ ہیئر وی آر ود دی اریسٹ وارنٹس، آپ کے وارنٹ گرفتاری ہمارے پاس ہیں، آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، کوئی نیب کا اہلکار وہاں پہ دکھائی نہیں دیا، رینجرز، اور جو بھی فاروق حمید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ رینجرز کو استعمال کرنے کے بجائے نیب کی اپنی پولیس ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا، اور رینجرز ایک ایسی فورس ہے کہ جس کو اس طرح کے معاملات میں کہ جس کے ساتھ پولیٹیکل اینگل بھی اٹیچڈ ہو اس سے اگر دور رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہو. تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ obviously نیب آسکڈ سیک پرمیشن فرام انٹیریئر منسٹری، اور انٹیریئر منسٹری کی طرف سے اس پرمیشن کو نہیں دیا جانا چاہیے تھا تاکہ یہ سب نہ ہو اور پولیس آئے، پولیس کرے آ کے گرفتار. دیکھیں سب سے پہلے تو بہت سارے پریسیڈنٹ ہیں کہ عمران خان نے قانونی کارروائی کو ریزسٹ کیا، بلکہ ریزسٹ نہیں کیا، حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا اور خواتین تک کو جو ہے وہ آگے لایا گیا کہ وہ لڑائی لڑیں پولیس سے، پیٹرول بم پھینکے گئے، پورا یعنی کہ ایک ریزسٹنس، لڑائی پولیس لا انفورسمنٹ سے تصادم کا ماحول پیدا کیا گیا. یہ بیک گراؤنڈ سب کو پتا ہونی چاہیے. دوسرا عمران خان، وہاں رینجرز کی جہاں تک بات آتی ہے، اسلام آباد میں ہر وقت رینجرز ڈپلائڈ رہتی ہیں. آج انٹیریئر منسٹر نے بھی آپ کو اس کے اوپر بریف کیا کہ وہ پولیس ڈیوٹیز جو ہیں وہ دیری ہوتی ہیں اور ان سے جو ہے وہ معاونت مانگی گئی. بیک گراؤنڈ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا. وہاں بھی عمران خان صاحب نے صبح کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے میں تیار ہوں اور اس طرح کی بات کی، لیکن جب ان کو اریسٹ وارنٹ دکھائے گئے تو ریزسٹ کیا گیا. اور نہیں سر اریسٹ وارنٹس تو نہیں دکھائی دیے گئے بیکاز وہ ویڈیو آئی ہیں سامنے کہ توڑ کے نہیں، دیکھیں ریزسٹ کیا گیا اور لڑائی لڑی گئی. تو یہ آپ کو بیک گراؤنڈ لڑائی کے کوئی ویژولز نہیں آئے سر، میں ود ڈیو ریسپیکٹ لڑائی کے کوئی ویژولز نہیں آئے. وہ وہاں پر جو ویڈیو آئی وہ بایو میٹرک کے لیے بیٹھے ہوئے تھے احاطہ عدالت میں اور رینجرز اہلکاروں نے شیشے توڑ کے وہاں پر کمرے کے اندر داخل ہوئے اور پھر اس طریقے سے ساری کاروائی ہوئی. چلیں یہ آپ کو جو گورنمنٹ کا جو انٹیریئر منسٹر نے آپ کو بریف کیا ہے کہ وہاں ریزسٹ کیا گیا، ان کے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے ریزسٹ کیا. وہ ویڈیوز بھی آ جائیں گی پھر منظر عام پر جلد آ جائیں گی. آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے.
لیکن اوور آل ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بیان کر دیا جہاں ایک وہ تصادم کی شکل پی ٹی آئی نے اختیار کی جو کہ جس کا آپ کو حوالہ ہسٹوریکلی نہیں ملتا. آپ کو پی ایم ایل این کے یہ اور دیکھیں جو پبلک ریئیکشن کی بات ہے نا, اگر آپ مجھے الاؤ کریں, یہ نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں. یہاں پڑھایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جہاد میں جہاد کر رہا ہوں. یہاں پوری پلاننگ کی گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ 2-4 لوگوں نے چوک میں ٹائروں پہ آگ لگا دینی ہے اور سڑکیں بلاک کر دینی ہے. یہ پوری ایک تنظیمی ایک ایفرٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک کلٹ ٹائپ ایک آپ نے گروپ بنا کے آپ نے ان کو کلٹ ٹریننگ دی ہے کہ کس طریقے سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں, پری ریکارڈ کی گئی ہیں. جبکہ پورا اگر آپ عمران خان کا وہ پچھلا 11 مہینے دیکھیں, ایک مہم چلائی گئی ہے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے, انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے, پولیٹیکل ہو اور اداروں کو کے اوپر اکسایا گیا. اس کی حالیہ مثال آپ کو ملتی ہے کہ ایک جنرل کا نام لے لے کے کہا گیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, جبکہ کوئی جنہوں نے عمران خان پہ حملہ کیا وہ ان کی پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو اریسٹ کیا اور کوئی شواہد کسی قسم کے نہیں ملے. لیکن ایک اشتعال پھیلانے کی مہم چلائی عمران خان نے, اور یہ افسوسناک ہے. یہ افسوسناک ہے کہ یہ ٹریننگ مہم اپنے جو سپورٹرز ہیں, یہاں تک کہ بچوں کو انڈاکٹرین کرنے کی کوشش کی گئی. آپ نے وہ ویژولز دیکھے کہ بچوں تک کے اندر نفرت کے بیج بوئے گئے اور کرپشن کی بات الزام لگاتے ہیں. کیا یہ سمجھے رانا صاحب کہ مستقبل ہماری آج کی نوجوان نسل جو ہمارا کل کا مستقبل ہے یہ ابھی سے باغی ہیں؟ نہیں, یہ چند لوگ ہیں, یہ کلٹ ہے, یہ ایک آدھے دن کی 2 دن کا یہ معاملہ ہے, یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے. مین چیز جو آج جو میسج جانا چاہیے اور میرے خیال سے جو میسج گیا ہے وہ یہ ہے کہ قانون سے بالا تر نہ نواز شریف تھا, نہ شہباز شریف تھا, نہ آصف زرداری تھا اور نہ عمران خان ہے. ریڈ لائن جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے, ریڈ لائن لا اینڈ آرڈر ہے, ریڈ لائن جو ہے وہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے. تو یہ چیز آج اسٹیبلش ہو گئی, اچھی بات ہے. یہ چیز پتا چل گئی. غصہ جو یہ نظر آ رہا ہے یہ غصہ سکھایا گیا ہے, سمجھایا گیا ہے, پھیلایا گیا ہے, پڑھایا گیا ہے, تو اس کا وہ آپ کو نتیجہ آ رہا ہے. یہ اس غصے کو بھی ہینڈل کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. سر ایک فار اے سیکنڈ, آئی ڈونٹ بلانگ ٹو اے پولیٹیکل پارٹی, اور آپ کے لیے بھی فار اے سیکنڈ میں کہوں گا کہ if you consider yourself not from PMLN but as an ordinary پاکستانی, کیا یہ جو سینز ہم نے آج the visuals جن کے بارے میں ابھی میں فاروق حمید صاحب سے جب بات کر رہا تھا اور میں نے کہا بڑے ڈسپوائنٹنگ اور ڈپریسنگ ہیں, تو کیا یہ ویژولز ہم دیکھ رہے ہیں کیا دکھ نہیں ہو رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے یہ ویژولز دیکھ کے. لیکن مجھے دکھ پتا کب ہوا؟ دکھ مجھے تب ہوا جب آپ جنرلز کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور آپ پاس ایویڈنس نہیں ہے. مجھے دکھ تب ہوا جب آپ کہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے حراست کے اندر اور میڈیکل رپورٹ. سر نواز شریف صاحب کے پاس گجرانوالہ کے جلسے میں کیا ثبوت شواہد موجود تھے کہ جب اس وقت کے آرمی چیف, اس وقت کے ڈی جی سی, اس وقت کے ڈی جی آئی پر الزامات لگائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب سن لیں. اس کے شواہد موجود ہیں, عوام کے سامنے آ گئے ہیں. اس کے شواہد عمران خان نے کہے کہ میرے اسمبلیوں کے اندر بل کے نمبر وہ پورے کرتے تھے, وہ ان کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی نیپیاں وہ چینج کرتے تھے. وہ شواہد تھے اس کے, وہ شواہد آ چکے ہیں عوام کے پاس. لیکن یہ جو قتل کے الزام کے شواہد ہیں وہ نہیں آئے, اس کا کوئی یہ شواہد نہیں. آپ صرف ملائن کر رہے ہیں اداروں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے. جی فاروق حمید صاحب, میری جی رانا صاحب آپ اپنا جملہ مکمل کر لیں. یہ جو نفرت کی سیاست جو پڑھائی جا رہی ہے نا, یہ اس کو روکنا ہوگا. تب مجھے افسوس ہوا تھا جب یہ سب کچھ یہ عمل کیے جا رہے تھے. آج اس کا آپ کو ایک صرف نذرانہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک کس طرف وہ لیڈر لے کے جا رہا تھا جو اپنے آپ کو محب وطن کہتا ہے, جو کہتا ہے مجھے فوج بھی اچھی لگتی ہے. وہ یہ ساری چیزیں جو آج نظر آ رہی ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو افسوس ہو رہا ہے, اس نے پڑھائی ہیں, اس نے سکھائی ہیں, اس نے ٹریننگ دی ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن یہ گھبرائے نہیں, یہ ہینڈل ہو جائے گا. ٹھیک جی. فاروق حمید صاحب ابھی جب بات کر رہے تھے پولیس کی, رانا صاحب رینجرز وہاں پہ ڈپلائیڈ ہوتی ہے, تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ چودھری اسلم بڑے مشہور پولیس آفیسر تھے کراچی کے, اور لیاری میں جب تقریباً کوئی 10 دن آپریشن جاری رہا لیاری گینگ وار والوں کے خلاف, تو اس میں بھی پولیس ہی لگی رہی, پولیس کی طرف سے فائرنگ ہوتی رہی, پھر ادھر سے بھی جوابی فائرنگ ہوتی رہی. تو وہ سارا آپریشن پولیس نے کیا تھا. رینجرز کو ویسے آپریشنز کے لیے مختلف کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن اینڈ
جو کہیں پہ اس طرح کے جرائم پیشہ عناصر موجود تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، پر وہاں پر بھی رینجرز کو اس طرح سے فل فلیج آپریشن انہوں نے بندوقیں تان کے نہیں شروع کیا تھا، لیکن آج رینجرز کو استعمال کیا گیا۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر پولیس لا اینڈ آرڈر میں فیل ہو جائے تو ہمارے قانون کے تحت آرٹیکل 245 آپ رینجرز کو ان ایڈ آف سول پاور بلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ رانا صاحب نے بات کی ریڈ لائنز کی، کون سی ریڈ لائنز؟ اب تو ریڈ لائنز کراس ہوگی پاکستان میں۔ آئین شکنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے ورسٹ آئین شکنی ہم نے دیکھی ہے پچھلے چند ہفتوں میں۔ ورسٹ ہم نے بریک ڈاؤن آف رول آف لا دیکھا ہے پاکستان میں۔ ورسٹ ہم نے دیکھا ہے اپنا سپریم کورٹ کے خلاف کی جو ڈیفائنس، ان کے آرڈر کی ڈیفائنس ہوئی ہے، یہ تو اور آج جو ہے ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا، کلیپس ہو گیا۔ اور میں آج کا آپ میرا یہ جملہ نوٹ کر لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جن ویژولز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑے آرڈنری ہیں، اور کوئی بات نہیں جی، کل صبح تک سب بیک ٹو نارمل ہو جائے گا۔ سر جی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ جو ویژول آج ہم دیکھیں اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں، شارٹ ٹرم امپلیکیشنز ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے مجھے نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ بس اب اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا کہ جو کچھ آج ہوا ہے یہ پاکستان، دس واز سم تھنگ unimaginable in the history of پاکستان۔ یہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں آگے پیچھے، یہ وہ ٹھیک ہے، وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، چلو ریئلی سم ٹائم۔ بٹ جس طرح جن ویژول کی میں باتیں نہیں کر سکتا ہوں جناب، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دل رو رہا ہے اندر سے کہ یار جی ہم نے کتنی غلط اسٹریٹجی پالیسی ڈراپ کی ہے۔ ظاہری بات ہے جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے، اگر ریڈی والا ہے وہ بھی مارا جاتا ہے تو آئی ہولڈ دی گورنمنٹ، آئی ہولڈ دی پروونشل گورنمنٹ ریسپانسبل، آئی ہولڈ دی ایڈمنسٹریشن ریسپانسبل۔ اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ وہ تمام چیز کا حصہ ہے کنٹینیوٹی کہ کیسے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ویج اور ایک خلیج کریٹ کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ تمام قوتیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں، چاہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی میں لوگ ہیں جو اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ آج پھر وہی بات آ گئی۔ اور اب پھر میں کیا کہوں کہ اب ہونا کیا چاہیے، لیکن بعد میں دیکھتے ہیں واٹ ول ہیپن۔ ایمرجنسی کے آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں؟ یار مجھے آپ یہ بتائیں علی ممتاز بھائی، آپ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے، آپ کے خیال میں جو یہ ہو رہا ہے یہ کوئی روٹین سی بات ہے، یہ کوئی نارمل سی بات ہے؟ آپ ایمرجنسی تو بڑی چھوٹی سی بات ہے میرے بھائی، وہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ اب آگے میری منہ نہ کھلوائیں، آگے میری بات سنیں۔ اس وقت کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈسٹریکشن ہے، ڈائیورژن ہے، کیونکہ ہماری محترم حکومت، میں کہوں گا محترم حکومت، قابل احترام حکومت آئی ایم ایف کی ڈیل میں فیل ہو گئی ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی اب بتا دیا ہے، اور گورنمنٹ بھی میرے خیال سمجھ گئی ہے کہ اب ہم زیادہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو نہیں لگا سکتے۔ آئی ایم ایف کا $450 ملین کا ورلڈ بینک کا لون انہوں نے آج اعلان کیا، فرنٹ پیج کی خبر ہے کہ آئی ایم ایف اگریمنٹ نہیں ہوا تو یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ $3.7 ارب آپ نے دینا مئی اور جون میں جو فورن ڈیٹ سروسنگ۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز، چائنیز آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، سعودیز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار خدا کے لیے پٹ یور ہاؤس ان آرڈر۔ چائنیز کہہ رہے ہیں ہمیں $50 ارب لگائے ہیں سی پیک میں۔ سی پیک کا تو بیڑا گرک ہو کے رہ گیا پچھلے 11 مہینے میں۔ ہمارا تو فوکس ہی رہ گیا یہ 150 کیسز پہ، یا ہماری عدلیہ میرا خیال ہے وہ اور کوئی کام ہی نہیں کر رہی، بس یہی ہے، بیل دی جا رہی ہے، ریمانڈ دیا جا رہا ہے، اس کے بعد بیل ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ یار ہم کس ایک وشس سائیکل کے اندر پڑ گئے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے اکانومی ہماری تباہ ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں اس کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں، جو آج ہوا ہے اس کے کیا افیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے، اگر ابھی بھی ہم نے پاکستان میں، بے شک نیب کا قانون بدل گیا ہے، بے شک 1100 ارب کے کیسز معاف ہو گئے ہیں، بے شک میں بھی اب کہتا ہوں کہ نیب کو بند کر دو، لیکن کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے ایسا خوفناک احتساب، ایسا خوفناک احتساب کہ لوگ صدیوں میں یاد رکھیں کہ احتساب ہوا تھا پاکستان میں، کیونکہ آج کیا تاریخ ہے جی؟ 9 تاریخ، 9 مئی کو یہ کچھ ہوا تھا، یہ کچھ ویڈیو تھے جو کہ پاکستان کے عوام نے دیکھے، اور ہم سب نے اس کو کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ یار جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ تو آپ ایک بڑے ماشاءاللہ میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں، آپ ایک پرسکون اور بڑے کام اینکر ہیں،
کہ میں بڑی خوشی آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں. رانا صاحب آپ کنکلوڈ کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہیں گے؟ I've got 30 seconds. دیکھیں یہ جو 1100 ارب معاف ہوئے نا، یہ ایک آدھا ارب بھی اگر ثابت کر دیتے 4 سال میں تو میں ایگری کرتا. یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے پی ٹی آئی کا کہ 1100 ارب معاف ہوئے ہیں. نمبر 2، خوفناک احتساب وہ بہت پسند آتا تھا لوگوں کو. جب رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کے کیس بنتے تھے سب خوشیاں مناتے تھے، سب کہتے تھے بڑا اچھا ہو گیا. جب آپ نے نواز شریف، حمزہ شہباز، سعد رفیق، خاقان عباسی کو وہ ایل این جی پروجیکٹ لگانے پہ اندر کیا جس سے آج یہ معیشت چل رہی ہے، تو بہت اچھا لگتا تھا نیب، بہت اچھا لگتا تھا احتساب. اس طرح کا خوفناک بالکل راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی راجہ رینٹل کہنا غلط تھا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آج ایسے لگ رہا ہے مجھے کہ آسمان پھٹ گیا ہے یا زمین جو ہے وہ کریک ہو گئی ہے. بھائی خدارا، ایک آدمی پہ کرپشن کے الزامات ہیں. 650 کنال اس کو جو ہے وہ مفت میں دے دی گئی، تحفے میں دے دی گئی. اس کی بیوی کو 650 کنال کا حصے دار بنا دیا. فرح گوگی کو اس کا حصے دار بنا دیا کیونکہ اس نے 60 ارب کی منی لانڈرنگ کی، وہ پکڑی گئی، وہ ایڈجسٹ کرا دی. یہ کیس ہے، کرپشن کا کیس ہے. یہ وہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی جو کرپشن پرسپشن انڈیکس میں 117 سے 140 پہ چلے سر گئی. کرپشن سر 3.5 سال بھی ہم نے کرپشن سنا، پھر اس کے بعد نیب قوانین میں ترمیم ہوئی، معاملہ نکل گیا. قوانین میں ترمیم جو ہے، جو نیب قوانین میں جو ترمیم ہے، آج 90 دن کا ریمانڈ نہیں ملے گا نیب کو. اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو. یہاں تو سر آپ نے کوئی 15 اور مختلف قسم کی ایف آئی آر درج کی ہوں گی. کل رات کی بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی 2 ایف آئی آر اسلام آباد میں درج ہوئی ہیں، اسی طرح بلوچستان میں، سندھ میں. تو جہاں جہاں دل کرتا ہے موڑ بنتا ہے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں نا، ایک منٹ، ایف آئی آر جو وہ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے پہ 500 ایف آئی آر درج ہوئی ہے. وہ اپنے ہمارے یہاں فیصلہ آباد. فاروق امید صاحب کوئکلی سر 10 سیکنڈ سر. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ احتساب کا پروسیس جو ہے میری نظر میں ختم ہو گیا. یہ اس کیس سے بھی کچھ نہیں نکلا. فرق ہوگی اس وقت، فرق ہوگی امپورٹنٹ نہیں تھی. اس وقت پاکستان امپورٹنٹ تھا، پاکستان کی یونٹی امپورٹنٹ تھی. اس وقت پاکستان کی معیشت امپورٹنٹ تھی. لگتا ہے پوری گورنمنٹ کی ساری مشینری، ریسورسز وہ فرق ہوگی پہ لگے ہوئے. This is not the way to run a country. فاروق صاحب, I've got to conclude the program tonight جی. آپ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں for joining us in the show tonight. رانا احسان افضل صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.